اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے 13 رجب المرجب یعنی یوم ولادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انتہائی پرمسرت موقع ہے، جتنے بھی ہم تہنیت و مبارکباد پیش کریں ایک دوسرے کو کم ہیں۔ تمام مومنین کی خدمت میں اس موقع کے اوپر ہم تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالخصوص علماء مراجع کرام اور خصوصاً حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں رسول کے پہلے جانشین اور امام کے جد کی ولادت کی تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جتنی بھی ہم خوشیاں منائیں وہ کم ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین کی ولادت کا موقع ہے۔ جتنی بھی ہم تہنیت و مبارکباد پیش کریں وہ کم ہیں، اس لیے کہ مولا کائنات کی ولادت کا موقع ہے۔ انتہائی پرمسرت موقع ہے۔ آئیے چند منٹ امام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ ایسی ولادت تھی کہ نہ اس سے پہلے کسی کی خانہ کعبہ میں خدا کے گھر میں ولادت ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کے وہاں ولادت ہونے والی۔ کعبے کو شرف بخشا مولا کائنات نے دنیا میں آنے کے بعد۔ یہ موقع تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ گرامی اور خانہ کعبہ کے نزدیک ہوئی اس موقع کے اوپر گردزے کے عالم میں، تو خانہ کعبہ نے اپنی دیوار کو شق کر کے بی بی کا استقبال کیا، اور آپ پھر سے خانہ کعبہ کے اندر جب چلی گئیں تو دیوار برابر ہو گئی۔ اس کا نشان آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے، وہ علامت بن گئی، نشانی بن گئی امام کی ولادت کی۔ 3 دن کے بعد جب مولا کائنات نے آنکھیں کھولی ہیں تو پیغمبر اسلام نے اپنی آغوش میں لیا۔ آغوش میں آنے کے بعد جب آنکھیں کھولی تو سلام کیا پیغمبر اسلام کو، پیغمبر اسلام نے جواب سلام دیا، اور مولا کائنات 3 دن کے سن میں سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آیت توریت کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں یا انجیل کی تلاوت کروں؟ پھر مولا کائنات نے سلسلہ وار تمام کتب آسمانی کی تلاوت کی۔ جب توریت کی تلاوت فرمائی تو پیغمبر اسلام نے تصدیق کی، یا علی آپ نے توریت صاحب توریت جناب موسیٰ سے بہتر تلاوت کی۔ اور جب زبور کی تلاوت کی تو پیغمبر اسلام جیسی شخصیت نے تصدیق کی کہ یا علی آپ نے زبور کی تلاوت صاحب زبور جناب داؤد سے بہتر کی۔ اور اس کے بعد جب انجیل کی تلاوت فرمائی مولا کائنات نے تو رسول اسلام جیسی شخصیت نے تصدیق کی کہ یا علی آپ نے انجیل کی تلاوت صاحب انجیل جناب عیسیٰ سے بہتر کی۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو پیغمبر اسلام نے تصدیق کی کہ یا علی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت میری طرح کی۔ اللہ اکبر! یہ مولا کائنات کا شرف ہے کہ نزول قرآن سے پہلے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ باقی کتب آسمانی پہلے نازل ہو چکی ہیں لیکن قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت مولا کائنات 3 دن کے سن میں قبل نزول قرآن تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ نزول قرآن کے بعد تلاوت کرنا اور ہے، لیکن نزول قرآن سے پہلے تلاوت کرنا اور ہے۔ تو مولا کائنات نے 3 دن کے سن میں تلاوت قرآن مجید کی کتب اربع کی تلاوت کی۔ اور یہ معلوم ہے آپ کو کس سورے کا انتخاب کیا امیر المومنین نے؟ جب تلاوت کی ہے تو کس سورے کا انتخاب کیا؟ تو جناب فرمان علی صاحب نے قرآن مجید کی حاشیے کے اوپر نقل کیا ہے کہ مولا کائنات نے امیر المومنین نے سورہ مومنون کا انتخاب کیا اور اس کی ابتدائی 11 آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہاں پر ہم 5 آیتیں آپ حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو مولا کائنات 3 دن کے سن میں نزول قرآن سے پہلے تلاوت فرمائی تھی۔ ان میں سے 5 آیت یہ ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 5 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین بتحقیق فلاح پا گئے۔ کون سے مومنین؟ جو نماز گڑ گڑا کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمانے کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ مومنین فلاح پا گئے کہ جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت جو تلاوت فرمائی کہ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ مومنین فلاح پا گئے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد تلاوت فرمائے کہ وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ مومنین فلاح پا گئے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو 3 دن کے سن میں مولا کائنات نے اس طرح سے تلاوت فرمائی۔ زمانہ اندازہ لگائے کہ کس طرح سے یہ تلاوت کر رہے ہیں اور کمسنی کے عالم میں تلاوت کر رہے ہیں، جب عام طور سے بچے بولتے نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے یہاں سے فضل لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے یہاں سے کمالات لے کر کے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں آ کر کے کسب نہیں کرتے، دنیا میں آ کر کے کسب علم نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہے، منصوص من اللہ معصوم ہے، منصوص من اللہ رسول کے جانشین برحق ہیں۔ ان کی ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، ان کی سیرت پر عمل کیے بغیر انسان کا دین ادھورا ہے۔ انہوں نے اپنی کم سنی میں 10 برس کے سن میں پیغمبر اسلام سے نصرت کا وعدہ کیا، تو پھر اعلان اسلام ہوا کہ جب لوگ رسول کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، دعوت ذوالعشرہ کے موقع کے اوپر لوگ کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن مولا کائنات نے 10 برس کے سن میں اٹھ کر کے وعدہ کیا کہ دین کے سلسلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ جو وعدہ کیا تھا مولا کائنات نے 10 برس کے سن میں، اس کو زندگی بھر نبھایا، زندگی بھر اس کے اوپر عمل کیا۔ جب مولا کائنات نے ہر موقع کے اوپر رسول اسلام کے ساتھ نصرت اسلام کی ہے، ہر جنگ میں فتح حاصل کی ہے، ہر جنگ میں مرد میدان رہے ہیں، بستر کے اوپر بھی اگر ہیں تو رسول کی حفاظت کی ہے، جنگ میں ہیں تو رسول کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے، ہر مرحلے حیات میں نصرت اسلام کرتے رہے، نصرت بانی اسلام کرتے رہے مولا کائنات۔ تو پھر جب آخری حج کا موقع تھا تو پیغمبر اسلام نے بھی اس کے صلے میں، اس کے جواب میں کہ جہاں علی نے نصرت کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے ساتھ میں یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ جو میری نصرت اسلام میں مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام حج آخر سے لوٹے تھے، وہ حکم آ گیا ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیے، یا ایھا الرسول بلغ۔ چنانچہ وہ پیغام غدیر کے میدان میں 18 ذی الحجہ کو پیغمبر اسلام نے پہنچایا حکم پروردگار کے مطابق۔ اور اعلیٰ شدر کے ممبر جب تیار ہوا 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان، تو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ جب اس کے بعد فرمایا کہ اللہم والی من والا وعاد من عادا، پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، پروردگار اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے تہنیت مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا۔ بہرحال غدیر نہیں پڑھنا ہے، تو یہ پوری خلاصہ بیان کیا کہ اسلام کے اوپر مولا کائنات کا احسان ہے۔ پیغمبر اسلام نے بہت سے القابات سے آپ کو نوازا، خود خداوند عالم نے کئی آیتوں میں آپ کا قصیدہ پڑھا۔ تو جس کا قصیدہ رسول جیسی شخصیت پڑھ رہی ہو، جس کا قصیدہ پروردگار جیسی شخصیت پڑھ رہی ہو، اس کے فضائل کو کوئی ایک عام انسان بیان نہیں کر سکتا، کوئی غیر معصوم بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہو کہ اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام دریا روشنائی بن جائیں، علی کے فضائل کا احساس نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار فضائل ہیں مولا کائنات کے، اور علی کی صحیح معرفت تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جناب سلمان کا واقعہ بس آخر کلام میں عرض کیا جائے کہ جناب سلمان اور دیگر اصحاب پیغمبر اسلام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرمائے۔ کسی ضرورت سے جناب سلمان باہر نکلے تو ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، نے کہا کہ مسجد میں کون کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ پیغمبر اسلام ہیں اور فلاں فلاں ہیں، اور ان کے پہلو میں جو شخص بیٹھا ہے اس کو میں نہیں پہچانتا۔ چنانچہ جو مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کچھ اور منظر دیکھا کہ سلمان تو اس طرح سے گئے تھے کہ پہلو میں جو بیٹھا اس کو نہیں پہچانتا۔ تو ان کو موقع مل گیا رسول سے شکایت کرنے کا۔ رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ سلمان ایسا کہہ رہے تھے۔ اچھا سلمان نے یہ کہا ہے، بلایا جائے سلمان کو۔ جناب سلمان بلائے گئے، اسی دربار میں رسول کے سامنے حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد رسول اسلام نے سوال کیا کہ سلمان تم نے ایسا کہا کہ رسول اسلام تشریف فرما ہے، اصحاب تشریف فرما ہے، اور پہلو میں جو بیٹھا اس کو نہیں پہچانتا۔ ہاں رسول اللہ میں نے کہا ہے، آپ نے تو فرمایا ہے کہ علی کو یا میں پہچانتا ہوں یا اللہ پہچانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں پہچانتا، اور مجھے یا اللہ پہچانتا ہے یا علی پہچانتے ہیں، اور اللہ کو یا میں پہچانتا ہوں یا علی پہچانتا ہے۔ تو یہ عالم ہے مولا کائنات کی معرفت کا کہ ہر ایک کو ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ بس انسان کوشش کر سکتا ہے اپنی استطاعت بھر
کہ ان کی معرفت حاصل کرے، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرے، اس لیے کہ ان کی سیرت بھی وہی سیرت ہے جو رسول اسلام کی سیرت ہے، وہی جانشین کی سیرت بھی ہوتی ہے کہ جو اصل اس جگہ پہ بیٹھنے والے کی سیرت ہوتی ہے۔ رسول کے حقیقی و واقعی پہلے جانشین ہیں، اور اس اقرار کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو سکیں، اور ان کی ولادت کے جشن کو بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منا سکیں، اور دنیا پر آشکار کر سکیں کہ علی جیسی شخصیت کیا شخصیت تھی، اور وہ اللہ کی طرف سے کیسا انتخاب تھا مومنین کے لیے، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کی سیرت آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی جانشین آج بھی پردہ غیب میں موجود ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہم ان کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک قول سنایا جائے آپ کو مولا کائنات کا، اس کے بعد ختم دعا۔ مولا کائنات کے بہت سے اقوال ہیں، خود نہج البلاغہ پوری مولا کے کلام سے بھری ہوئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے، استفادہ کرے، اور سمجھے کہ مولا کائنات کیا فرما گئے، اور اس پہ عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے تو اس کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کرے۔ اگر کوئی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو مولا نے وسیلہ بتایا کہ نماز پڑھے، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ خود اس سے کلام کرے تو اس کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔